أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 24 اور 25. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، حوا اور ابلیس سے کہا، اس کا اردو ترجمہ ہے قالا، اللہ نے کہا، اہبطو، تم سب اترو یہاں سے. کہاں سے؟ جنت سے. بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی شیطان تمہارا دشمن ہوگا، تم شیطان کے دشمن ہوگے. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، رہنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تھوڑے وقت تک کے لیے وہاں سے فائدہ اٹھانا ہے. قالا، اللہ نے کہا، فیہا تحیون، اسی میں تم زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، اللہ سے descend, being to one another enemies, and for you on the earth is a place of settlement and enjoyment for a time. He said, therein you will live, and therein you will die, and from it you will be brought forth. یہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا لیسن دینا چاہتا ہے، کیا سبق؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے کہ انسان، پہلا لیسن، کوئی بھی جب اللہ کی بات چھوڑتا ہے تو اس کی ترقی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمیشہ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ نیچے جاتا ہے، ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے. آپ دیکھیے، اگر آپ ہماری مسلم قوم کی جو تاریخ ہے اسی کا اگر آپ ایک بار انالیسس کریں گے تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوطی سے تھام کے رکھا، ان کو اللہ کو خوش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو عروج اور ترقی اور ڈیولپمنٹ دیا کہ پوری دنیا پر چھا گئے. اور جب چھوڑا تو کتنا نیچے ہوئے آج معلوم؟ حملہ کوئی کر رہا ہے، بلاسٹ کوئی کر رہا ہے، پتہ نہیں کون کر رہا ہے، کون کرا رہا ہے، اور پکڑ کے کسی کو لے کے جا رہے ہیں، کسی کا بلڈنگ ڈھا دے رہے ہیں، کسی کا مکان ڈھا، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نیچے گر گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیچے گرا دیا. تو پہلا لیسن یہ. دوسرا لیسن، بعضکم لبعض عدو، شیطان جس کا دشمن ہو، اور ایسا دشمن جو دکھنے والا نہیں، اور جس نے یہ کہا ہے کہ ہم آگے سے حملہ کریں گے، پیچھے سے کریں گے، رائٹ سے کریں گے، لیفٹ سے کریں گے، وہ انسان کیسے غافل اور کیئرلیس رہ سکتا؟ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے، اس پر باضابطہ یہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ شیطان کس کو کس طرح سے بہکاتا ہے. جاہلوں کو الگ طریقے سے بہکا کے رکھا، عالموں کو الگ طرح سے، پیسے والوں کو الگ طرح سے، سب کو. اور جو لوگ نیکیوں کی طرف آتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے؟ چلو نیکی کر لو، کرتے کرتے ایک نیکی کا پہاڑ ہو گیا، اس کے بعد ایک ایسا کام کرا دے گا کہ وہ پہاڑ جیسے کوئی ڈائنامائٹ سے اڑا دیتا ہے نا، اس طرح سے پوری نیکیاں ختم. لاکھوں کروڑوں کی نیکی کی، ایک بات زبان سے بول دی، ہم نے اتنا کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، سب ختم، ریاکاری. آپ کو اگر نہیں بہکا پایا تو کیا کرتا ہے معلوم ہے؟
اگر آپ صحیح ہیں، آپ نہیں بہک رہے ہیں، تو دوسروں کو آپ کے خلاف لگاتا ہے، بھائی بہن بیٹا اولاد سوسائٹی سماج مسلم نان مسلم، وہ آپ کو آگے تنگ کرتے ہیں، اور انسان کیا کرتا ہے؟ ہار کے چھوڑ دیتا ہے، چھوڑو یار کہاں وہی صحیح تھا، پہلے جیسا تھے، جب سے ادھر آئے ہیں تب سے مصیبتیں، لوگ بولتے ہیں جب سے ہم اچھائی کے راہ پہ آئے ہیں تب سے مصیبتیں شروع ہوئی، کیوں؟ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تیسرا پوائنٹ، یہ زمین پر تھوڑے دن کے لیے ہم آئے، اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ مستقر و متاع الی حین، بس کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے، اور وہ کیسا وقت ہے معلوم نہیں ہے مجھے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پرماننٹ یہاں پر نہیں ہے۔ ہم فائدہ کیا اٹھانا ہے؟ جسم دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دیا ہے، گھر دیا ہے، کاروبار دیا ہے، سب کو پرماننٹ گھر کے لیے، وہاں کے عیش و آرام کے لیے کنورٹ کر لینا، یہ اصل فائدہ۔ جو چھوڑ کے گئے، اولاد عیاشی کرے گی اور کبھی پوچھے گی بھی نہیں، یہ دو روپے بھی صدقہ نہیں کرے گی کہ ہمارا باپ اتنا چھوڑ کے مرا ہے، چلو 10 روپیہ صدقہ۔ ہاں، جو لوگ نیک ہیں الحمدللہ وہ کرتے ہیں، جن کی میں دیکھتا ہوں، ہمارے ایک رفیق ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی وائف کا انتقال ہو گیا، جب سے انتقال ہوا ہے ہر مہینے میں رسید چیک کرتا ہوں، اس میں 500 روپیہ اپنی وائف کے نام سے وہ صدقہ کا کٹواتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیکی کی تربیت ہوئی ہے، ان کے ماں باپ نے دی، ان کا پینشن آتا ہے تو سب سے پہلے وہ مسجد میں دیتے ہیں، جماعت میں دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں، اور آخری بات اس میں کیا ہے؟ اللہ نے کہا فیہا تحیون، اسی میں زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اسی میں کیا ہوگے؟ مرو گے۔ ہمیں زندگی یاد رہتی ہے لیکن موت یاد رہتی ہے کیا؟ کہ ہم کو مرنا ہے، ہم کو مرنا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اور وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی مٹی سے پھر واپس اللہ تعالیٰ تم کو نکالے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹنگ سے ہمارے انجام تک کی بات بتا دی۔ کہاں سے؟ آدم کو پیدا کیا، سجدہ کرنے کے لیے بولا، کیا ہوا؟ اب یہاں پر موت، اور موت کے بعد دوبارہ جی کر کے اٹھ جانا۔ جو انسان اس چیز کو یاد رکھے گا، کبھی وہ لاپرواہ نہیں ہوگا، کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوگا، کبھی شیطان کے راستے پر نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اسٹارٹنگ، بگننگ اور اینڈنگ دونوں کو یاد رکھ کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔